لاک ڈاؤن میں بڑی نرمی، کل سے باضابطہ شروع ہوگی کاروباری سرگرمی۔ چھوٹی دکانیں، تعمیراتی شعبے، برآمدی صنعتیں اور باربر شاپس کھولنے کی اجازت۔ دکانوں پر صبح 8 سے شام 5 بجے تک ہو سکے گی تجارت۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہفتے میں 4 دن دکانیں کھلیں گی۔ شاپنگ مالز، ہوٹلز، مارکیز اور پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ اسلام آباد میں دکانیں ہفتے کے 5 دن کھولنے کی اجازت۔ سندھ میں کل سے صبح 8 تا شام 4 کھلیں گے کاروبار۔ جلوس، اجتماعات، پبلک ٹرانسپورٹ، سنیما، تفریحی مقامات پر پابندی برقرار۔ شاپنگ پلازے، تعلیمی ادارے اور دفاتر بھی بند رہیں گے۔ شام 5 سے صبح 8 بجے تک کسی شہری کو نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن رہے گا۔ بڑے فیصلے لیے جا چکے، عمل کرنا صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور لاڑکانہ میں کیسز بڑھ رہے ہیں۔ پورے ملک کو بند کرنے کے بجائے زیادہ متاثرہ علاقے بند کریں گے۔ وبا سے نمٹنے کے لیے سول اور عسکری ادارے مل کر مربوط انداز میں کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا LSOP پر سختی سے عمل کرانے کا حکم۔ انتظامی اداروں کو مانیٹرنگ کی ہدایت جاری کر دیں۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی، سب کو احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ سندھ حکومت بھاشن کی بجائے راشن دے، گورنر پر الزامات قابل مذمت ہیں۔ صوبائی حکومت آئین سے متصادم کوئی کام نہیں کر سکتی۔ PTI رہنما حلیم عادل شیخ کی میڈیا سے بات چیت، کہا مراد علی شاہ کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ چین سے طبی آلات اور حفاظتی سامان لے کر ایک اور طیارہ پاکستان پہنچ گیا۔ 17 ٹن وزنی سامان میں 24 ایکس رے مشینیں، ٹیسٹنگ کے لیے 3,71,000 VTM اور 10 لاکھ ماسک بھی شامل۔ انکوائری کمیشن کی تحقیقات آخری مراحل میں۔ شوگر ملز کے CEOs کے بیانات قلم بند کرنے کا سلسلہ شروع۔ ذرائع FIA کے مطابق انکوائری کمیشن تمام شوگر ملز مالکان کے بیانات ریکارڈ کرے گا۔ شوگر ملز کی فراہم کردہ دستاویزات کی فورنزک کے بعد مالکان یا چیف فائنینشل آفیسرز کو طلب کیا۔ سکھر میں نوشہر و فیروز سے کراچی اور سانگھڑ منتقل کی جانے والی 98,000 گندم کی بوریاں گم ہونے کا انکشاف۔ نیب کی تحقیقات آخری مراحل میں داخل۔ گندم منتقل کرنے والی کمپنی نے نیب تحقیقات شروع ہونے کے بعد پلی بارگین کی درخواست دے دی۔ اور سب سے پیارا رشتہ انسان کے روپ میں فرشتہ، تپتی دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں، جنت کا راستہ جس کے پاؤں، ہمارے کل کے لیے اپنا آج کیا قربان، خوش نصیب ہے وہ جسے ہے قدر، تیری ماں تیری محبت کو ہے دوام، پیاری ماں تجھے سلام۔ ماں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاک فضائیہ کا پرومو کے ذریعے ماں کو خراج عقیدت۔ On this Mother's Day, we, the Airwomen of Pakistan, salute these valiant mothers for their indomitable will and unflinching devotion to duty, in the fight against this serpentine pandemic, risking their today for our tomorrow. Happy Mother's Day. ہم نے پچھلا ایک ہفتہ جو ہے ظاہر ہے کہ NCC کا فیصلہ ہونا تھا کہ 9 مئی کے بعد بندشوں کے بارے میں کیا کیا جائے، تو اس کے اوپر بہت کنسنٹریشن تھی اور وہ فیصلے کر دیے گئے، اور فیصلوں کے اندر ہمیشہ ایک سے زیادہ رائے ہوتی ہے، لیکن مجھے کم سے کم خوشی ہے کہ وہ جو پورا پروسیس ہوا، ہم نے چیف سیکرٹریز کے ساتھ مشاورت کی، ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ کی، دوسرے منسٹرز پروونشل جو ہے ان کے ساتھ کی، اس کے بعد چیف منسٹرز کو ہم نے انوائٹ کیا، نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ میں چیف منسٹرز نے شرکت کی، اور آخر میں NCC کے اندر وہ فیصلہ ہوا۔ تو وہ اچھی بات یہ ہوئی کہ ایک قومی فیصلہ ہوا،
اور امید یہی ہے کہ اس کی اب جب امپلیمنٹیشن ہوگی تو امپلیمنٹیشن بھی جو ہے وہ سب لوگ اسی اسپرٹ میں کریں گے کہ ایک نیشنل فیصلہ ہے اور اس نیشنل فیصلے کو اب پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی نیشنل یونٹی کے، قومی اتحاد کے اسپرٹ کے ساتھ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے گی. لیکن اس وقت جو میں پچھلے 2-3 دن سے بار بار جو ہے ہماری کمانڈ سینٹر کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، ہماری ٹیم جو ہے ان کو میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ اب جو ہے وہ بڑے پالیسی فیصلے جو ہیں وہ تو لیے جا چکے ہیں، مزید بھی اور کچھ ہوں گے لیکن زیادہ بڑے فیصلے کیے جا چکے ہیں. اب جو ذمہ داری ہے وہ آپریشنل امپلیمنٹیشن، زمین کے اوپر جو نظام آپ بنانے جا رہے ہیں کیا وہ واقعی میں ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. کیونکہ بڑی تفصیل میں بات ہو چکی ہے، دنیا اسی طرف جا رہی ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے لوگوں سے ان کا روزگار نہیں چھینا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وبا پھیل بھی رہی ہے، اموات ہو رہی ہیں اور ان میں اضافہ بھی ہوا ہے. اس لیے احتیاط کی اور ایک ایسے نظام کی جو زندگی کا پہیہ چلنے بھی دے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی حفاظت بھی کر سکے، وہ اس کی ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ظاہر ہے اس کے اندر گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پروونسز کی، صوبوں کی بنیادی ذمہ داری ہے. ان کی ہیلتھ کی جو ٹیمز ہیں، ان کی انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ سب ہیں، اور وفاقی جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ سول ادارے ہوں یا عسکری ادارے ہوں، وہ سب مل کر اس مربوط نظام کے اندر کام کر رہے ہیں. میں نے نیشنل کمانڈ سینٹر کی ٹیم کا ذکر کیا. میرے خیال میں ساری قوم کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے جس محنت سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان پر جتنا بھی فخر کیا جا سکے وہ کم ہے. 31 مارچ کو اس آپریشن سینٹر نے کام شروع کیا تھا اور آج 10 مئی ہو گئی ہے، ابھی تک ایک دن کی بھی ان کو بریک نہیں ملی ہے. روزانہ ہفتے میں 7 دن یہ کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ قوم کے جتنے حفاظت کی جا سکے اس وبا سے اتنا ممکن کیا جا سکے. آج میں آپ کو ذرا سا دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام جس کی ہم نے پہلے بہت بات کی تھی، ٹیسٹنگ، ٹریکنگ اور کوارنٹین کا نظام جو ہے، اس کے اندر ٹیسٹ کے اوپر تو پہلے بھی بڑی بات کی جا چکی ہے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ٹیسٹ جو 15 مارچ کو 473 پورے ملک کے اندر صرف ہوئے تھے، کل وہ 13,500 ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ان کی جو اضافہ ہے، ٹیسٹ کی تعداد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک مارچ کے شروع میں اوائل کے اندر صرف 4 لیبس تھیں ایسی جو کرونا کا ٹیسٹ کر سکیں. آج 70 لیبز ہیں پاکستان کے اندر جس کے اندر یہ ٹیسٹ کی کیپیسٹی موجود ہے، اور پورا جو سارے لوازمات ہیں اس کے لیے جو کٹس ہوتی ہیں، ڈائگنوسٹک کٹس جو ہیں ان ٹیسٹ کو کرنے کے لیے، وہ ظاہر ہے ان کے اندر بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے، باہر سے منگوائی گئی ہیں، اور جو لیبز ہیں، جو PCR مشینز ہیں، سب کے اندر اضافہ کیا گیا ہے. لیکن آج ایک دوسرا پہلو ذرا سا میں آپ کو اس کے اوپر زیادہ دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم اب پہلو بنتا جائے گا جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے اس کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ نشاندہی کر سکیں کہ وہ کون سا علاقہ ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ہمیں زیادہ اس جو وبا پھیل رہی ہے اور زیادہ کیسز ہو رہے ہیں، تاکہ ہم نے جو ایکشن لینا ہے بجائے کہ تمام ملک کو ہم بند کریں، ہم ان مخصوص علاقوں کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے ان کے اوپر ایکشن لیں اور وہاں پر محدود طریقے سے بند کیا جا سکے. تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جس کو ہم یہ ہیٹ میپ بولتے ہیں پاکستان کا، اس کی طرف ہم آپ کو لے کر جائیں گے. آپ اگر اس میپ کے اوپر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا نیچے کی طرف، اگر دیکھیں سمندر، یہ جہاں پر پوائنٹر ہے اس وقت یہ کراچی ہے، جہاں پر آپ کو بہت زیادہ کیسز نظر آ رہے ہیں، اور جتنے زیادہ کیسز ہیں اتنی ہی اس کی روشنی برائٹ ہے اس ایریا کی. اس سے اوپر اگر آپ دیکھیں آپ کو لڑکانہ کے اندر کچھ نظر آ رہا ہے، وہاں پہ کیسز ہیں. آگے آپ ایران کی طرف جائیں تو کوئٹہ میں آپ کو کیسز نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں ذرا دھیمی آپ کو نیلا رنگ نظر آ رہا ہوگا. اس طریقے سے یہ شوخ سبز یا ہرا یا نیلا رنگ نہیں ہے جیسے کراچی کا تھا. ہے کہ تمام ملک کو ہم بند کریں، ہم ان مخصوص علاقوں کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے ان کے اوپر ایکشن لیں اور وہاں پر محدود طریقے سے بند کیا جا سکے. تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جس کو ہم یہ ہیٹ میپ بولتے ہیں پاکستان کا، اس کی طرف ہم آپ کو لے کر جائیں گے.
آپ اگر اس میپ کے اوپر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا نیچے کی طرف اگر آپ دیکھیں سمندر, یہ جہاں پر پوائنٹر ہے اس وقت یہ کراچی ہے, جہاں پر آپ کو بہت زیادہ کیسز نظر آ رہے ہیں, اور جتنے زیادہ کیسز ہیں اتنی ہی اس کی روشنی برائٹ ہے اس ایریا کی.